السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر وافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ اول تمرین درس 6 کو لے کے آیا ہوں، اور ان کا پیراگراف 7 سے 12 تک ہے، جس کا ہیڈ لائن ہے نزہۃ و طبخ۔ دیکھیے، آئیے الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے۔ دیکھیے، اخذ یاخذ، اخذن کے معنی ہوتا ہے لینا۔ یہ اخذ کے پہلے کیا ہے؟ کانا کا استعمال ہوا ہے، آپ پڑھ چکی ہیں۔ کانا یفعل، کانا فعل، کیا تھا، ماضی بعید۔ ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید۔ یہ ماضی بعید ہے۔ تو کننا اخذنا، ہم نے لیا تھا۔ رزن کہتے ہیں چاول کو، ایک چاول کو ہے تو رزتن، یہ اس میں جمع میں ہے، یہ رزن چاول۔ لحم گوشت، اس کی جمع لحوم۔ اور توابل، تابلن یا تابلن، اس کی جمع ہے توابل، مسالہ، ہلدی مرچ جو ڈالتے ہیں نا، وہی ہے۔ سمن کہتے ہیں گھی کو، سمن اس کی جمع اسمان یا سمون۔ اور خضر، خضرتن، اس کی جمع خضر، سبزی۔ قدرن، اس کی جمع قدور، ہانڈی، دیگ۔ یہاں قدرن یہ تثنیہ کی صورت میں ہے، قدرن قدرانے، ولدن والدانے۔ تثنیہ بنانے کا قاعدہ آسان ہے، اس مفرد کے آخر میں الف نون جوڑتے چلے جائے، تثنیہ بن تجدید آ جائے گا۔ ولدن ولدانے، بنتن بنتانے، مدرستن مدرستانے۔ یہی قدرن قدران تھا، لیکن حالت نسب میں ہونے کی وجہ سے قدرین بن گیا ہے، توجہ چاہیں گے۔ اور آنیتن، اس کی جمع اوانی، برتن۔ محل، یہ حل یحل حلول المکان یا بالمکان، اس کے معنی ہوتے اترنا۔ اس سے ظرف کا صیغہ آتا ہے محل، اترنے کی جگہ۔ جہاں ہم پکنک منانے جا رہے ہیں، جہاں ہم ٹھہریں گے، اس جگہ کو کہیں گے محل۔ اس کی جمع ہوتی ہے محال۔ مد یمدو، مدن الظرف منہ ممدن یا محل۔ رغیف، اس کی جمع ارغفتن یا رغفن یا رغفان۔ تعب کے معنی ہوتا ہے پریشانی۔ اب دیکھیے، یہ رسو جو منصوب ہے، اخذنا کا مفعول ہے، اور لحم ہے، توابل ہے، سمن ہے، اور خضر جو منصوب ہے، اس سب کا عطف کیا ہے؟ رزن پہ ہے، سب کا عطف رزن پہ ہے۔ قدرین، یہ بھی منصوب ہے، تثنیہ کے اعراب یا نون کے ساتھ ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ یہ اخذنا کا کیا ہے؟ مفعول ہے، اور اوانی یہ بھی کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اور اوانی کا عطف کس پہ ہے؟ قدرین پہ ہے۔ یہ تو یہ منصوب ہے، تو یہ بھی منصوب۔ محل جو مجرور ہے وہ حرف ظرفی کی وجہ سے ہے۔ خبازن جو منصوب ہے، ان کا یہ اسم ہونے کی وجہ سے ہے، ان کا اسم ہے۔ رغیب جو منصوب ہے، نشتری کا مفعول ہے۔ یہ رغیب جو منصوب ہے، ان کا اسم ہے۔ اور تعاون جو ہے، یہ خبر ہے، اصل یہ مبتدا ہے، اور فی جار مجرور مل کے کیا ہے؟ خبر ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں، ان فی المحل خبازن، خبازن جو ان کا اسم ہے، اور یہ جار مجرور مل کر کے ان کی خبر، حالت رفع میں ہے یہ۔ اور یہاں پہ رغیب جو ہے ان کا اسم ہے، اور فیہ تعاون، یہ جملہ اس میں ہونے کے بعد ان کی خبر حالت رفع میں ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَكُنَّا أَخَذْنَا مَعَنَا الرُّزَّ وَاللَّحْمَ وَالتَّوَابِلَ وَالسَّمَنَ وَالْخُضَرَ، اور ہم اپنے ساتھ چاول، گوشت، مسالے، گھی اور سبزیاں لے لیے تھے۔ وَأَخَذْنَا قِدْرَيْنِ وَأَوَانِيَ، اور ہم نے 2 ہانڈے اور برتن لیا تھا۔
وَقُلْنَا عَلِمْنَا أَنَّ فِي الْمَحَلِّ خَبَّازًا فَقُلْنَا. قُلْنَا عَلِمْنَا یہاں بھی کیا ہے؟ یہ قُلْنَا عَلِمْنَا یہ ماضی بعید میں سے ہے، اور ہمیں معلوم تھا اور ہم نے جان لیا تھا اور ہمیں معلوم تھا کہ جگہ پر کیا ہے؟ خباز نانوائی ہے. فَقُلْنَا تو ہم نے کہا نشتری رغیف ہم چپاتی خرید لیں گے، چپاتی خرید لیں گے. فَإِنَّ الرَّغِيفَ فِيهِ تَعَبٌ اس لیے کہ چپاتی اس میں کیا ہے؟ پریشانی ہے. آگے دیکھیں اخترنا مکانا ذلیلا وكان السيد عمر والسيد هاشم يحسنان الطبخ فتوليا امر الطبخ وساعدهما داود وسليمان. اختار یختار اختیار اس کا جو مادہ ہوگا خا یا را اس کو باب اختیار میں لے کے جائیں گے تو اختار یختار اختیار، اور ماضی کا صیغہ کیا ہوگا؟ متکلم اخترنا. مکان ذلیلہ کے معنی ہوتے ہیں سایہ دار جگہ. مکان ممکن جگہ، ذلیل کے معنی ہوتے ہیں سایہ دار جہاں سایہ ہو. احسن یحسن احسان اس کے معنی یہ باب افعال سے ہے، اور یہ مضارع تسنیہ کا صیغہ ہی ہے. تو اکرم یکرم اکرام، یکریمو یحسینو یہ باب افعال سے ہے. تو احسن یحسن احسان کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو عمدگی سے کرنا، اچھی طریقے سے کرنا. طبخن میں ہوتے ہیں مصدر ہے یہ پکانے کے معنی میں، طبخ یطبخ طبخن میں پکانا. تولا یتولا تولین کے معنی ہوتے ہیں الامر کے ساتھ آئے، اس کے معنی تو ذمہ داری لینا. تولا یتولا یہ باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے ہے. تو تولا کی گردان رما کی وجہ پہ آئے گی. تولا کی گردان کس کی وجہ پر وزن پہ آئے گی؟ تولا. جیسے رما رمیا، رمیا، تولا تولیا. مضارع کا یتولا یرزا کے وزن پہ آئے گا. یتولا یرزا یرزیان یرزونا، یتولا یتولیان یتولون. امر کے معنی ہوتے کام یا چیز. امر کام یا ذمہ داری، پکانے کا کام کی ذمہ داری لینا. ساعد یساعد مساعدہ یہ باب مفالت سے اس کے معنی ہوتے مدد کرنا، تعاون کرنا. نحوی اعتبار سے دیکھیے مکان ذلیلہ جو ہے یہ صفت موصوف بننے کے بعد اخترنا کا یہ مفعول واقع ہے، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے. اور یحسنان الطبخ یہ السید عمر و سید ہاشم یہ کیا ہے؟ کانے کا اسم ہے جس کی وجہ سے مرفوع ہے. اور یحسنان الطبخ یہ یحسنان کے اندر جو الف ہے یہ ضمیر فاعل ہے، اور تب کہ کیا ہے؟ مفعول ہے. تو یحسن اپنے فاعل اور مفعول سے ملنے کے بعد جملے فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد کانے کی خبر ہے یہ، اور یہ جملے کی شکل میں ہے. تو کانے کی خبر حالت نصب میں ہے. امر جو منصوب ہے تولیہ کا کیا ہے؟ مفعول ہے. تب کا جو مجرور ہے امر کا مضاف الیہ. ساعدہما ہما یہاں پر کیا ہے؟ منصوب ہے. داؤد اور سلیمان اس کا فاعل ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں مرفوع ہے. دیکھیے ترجمہ اخترنا مکان ذلیلا ہم نے ایک سایہ دار جگہ کا انتخاب کیا. اور سید عمر اور سید ہاشم کھانا اچھا بناتے تھے، کھانا اچھا بناتے تھے. فتولیا امر الطبخ تو انہوں نے یا ان دونوں نے پکانے کی ذمہ داری لی اور ان کی داؤد اور سلیمان نے مدد کی. وتولت امر الحطب حطب کہتے ہیں لکڑی کو، اگر ایک لکڑی ہو تو حطبتن ہوگا، یہ اس میں جمع میں سے ہے. غابتن اس کی جمع غابت جنگل، قریب کے معنی قریب. جا یلشیو کے معنی آنا، لیکن با کا صلہ لگ جائے تو اس کے معنی ہوتے لانا یا لے کے آنا. دک یدو کو دکن کے معنی ہوتے کوٹنا، بروزن مد یمد مدن. توابل تابل کی جمع توابل ہے. یہ ذہبت انا اس کا معنی ہے میں ہی گیا، میں ہی کھایا. اکل تو انا
تم ہی نے مارا، ضربت انت تم ہی گئے، ذهبت انت اس طرح آپ معنی لے سکتے ہیں. خباز میں نانبائی، یہ ارغیفہ رغیفتون یا رغیف کی جمع کیا ہے؟ یہ ارغیفہ. دیکھیے یہ امر جو منصوب ہے یہ تولد کا کیا ہے؟ مفعول ہے، اور حتب جو مجرور ہے امر کا مضاف الیہ. غاوہ جو ہے مجرور ہے الی حرف جر ہونے کی وجہ سے، اور قریب جو ہے یہ اس کا کیا ہے؟ تابع ہونے کی وجہ سے، یعنی موصیفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. حتب یہاں مجرور با حرف جر ہونے کی وجہ سے ہے. یہ خالد جو مرفوع ہے دکہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے، توابل جو منصوب ہے دکہ کا کیا ہے؟ مفعول واقع ہونے کی وجہ سے. خباز جو مجرور ہے الی حرف جر ہونے کی وجہ سے، ارغفہ جو منصوب ہے اشترے کا مفعول ہونے کی وجہ سے. برابر. ترجمہ یوں، وتوليت امر الحطب، اور میں نے لکڑی کی ذمہ داری لی. فذهبت الى الغابة القريبة، قریباتی ہونی چاہیے. تو میں قریبی جنگل گیا. وجئت بالحطب من الساعة، اور میں نے فوراً لکڑی لائی. ودک خالد التوابل، اور خالد نے مسالے کوٹے. وذهبت انا الى الخباز، اور میں ہی نانبائی کے پاس گیا. فاشتريت الرغيفة، اور ہم نے کیا کیا؟ روٹی خریدی. آگے دیکھیں، ادرک الطعام فی الساعة الحادية عشرة وغلبنا الجوع واشتهينا الطعام فأكلنا برغبة وكان الطعام شهيا لذيذا. ادرک یدرک ادراک کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اپنے وقت پر پہنچ جانا. توجہ چاہیں گے، یہ بابی فال سے ہے. کھانا جو پکا رہے ہیں تو اس کے بھی پکنے کے ایک وقت ہے، اور وہ طعام جو اپنے وقت پہ پہنچ گیا، مطلب یہ ہے کہ کھانا تیار ہو گیا، پک گیا. یاد رکھیے، ادرک طعام، کھانا پک گیا. الساعة الحادية عشرة کے معنی ہوتے 11 بجے. اگر 1 بجے کہنا ہو الساعة الأولى، 2 بجے کہنا ہو فی الساعة الثانية، 3 بجے کہنا ہو فی الساعة الثالثة، 4 بجے کہنا ہو فی الساعة الرابعة، 5 سادسة سابعة، سامنے اس طرح بناتے چلی جائیں گے. 11 بجے ہے تو فی الساعة الحادية عشرة. غلبہ یغلب، غلبہ کے معنی ہوتے ہیں غالبانہ. جو کے معنی بھوک، جاء یجوع، جو بھوک. اشتہا یشتہی اشتہاء کے معنی ہوتے ہیں، یہ باب افتعال سے ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں چاہت بڑھنا، خواہش کرنا، خواہش کا ہونا. رغبہ دلچسپی، شوق. یہ شہیہن، یہ شہا یشہو، اس سے یہ صفت کا صیغہ ہے شہی. بابا نے مشہور یا شہی یا یشا بھی آتا ہے، شہر یشو بھی آتا ہے. تو جیسے جری ہے مجرور کے معنی میں ہے، شہی ہے مشہور یا مشہی کے معنی میں ہے، جس کی چاہت کی جائے، جس کی رغبت کی جائے. تو شہیت کے معنی ہوتے مرغوب، لذیذ، مزیدار. یہ طعام جو مرفوع ہے ادرکہ کا فاعل ہے. الساعہ جو ہے فی حرف جر ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مجرور ہے. الحادیۃ عشرہ یہ مرکب ہے، کیا ہے بولتے ہیں؟ مرکب بنائی میں سے آتا ہے، تو مبنیات میں سے ہے یہ، اس لیے یہ منصوب ہے. یہ جو فاعل ہے مرفوع ہے، یہ غلبہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور طعام جو منصوب اشتہی کا مفعول ہونے کی وجہ سے، رغبہ جو مجرور با حرف جر ہونے کی وجہ سے، شہیہ لذیذہ یہ منصوب ہے کانے کی خبر ہونے کی وجہ سے. ترجمہ یوں، اور 11 بجے کھانا تیار ہو گیا، اور بھوک کا ہم پہ غلبہ ہوا. واشتہینا الطعام، اور ہمیں کھانے کی چاہت بڑھی، ہم نے کھانے کی خواہش کی. فأکلنا برغبتین، تو ہم نے کھانا شوق سے کھایا. وکان الطعام شہیًا جدا لذیذا، اور کھانا مرغوب مزیدار تھا. یہ رغبہ کو اگر برغبتین اکلنا برغبت، ہم نے شوق سے کھایا، اس کو حال بنا سکتی ہیں.
یہ حال ہے، اور یہ پورا جملہ مل کر کے حالت نصب میں ہو جائے گا. اکلنا کے اندر جو نا ضمیر ہے یہ اس کا ذوالحال ہے. آگے دیکھیں، وجلسنا نتحدث حتى كان وقت الظهر فأذنت وصلينا الجماعة. تحدث يتحدث، تحدث کے معنی ہوتے ہیں گفتگو کرنا. یہ مضارع جمع متکلم کس سے کہ نتحدث، ہم بات کرتے ہیں. وقت الظہر، ظہر کا وقت، وقت الظہر، وقت العصر، وقت الفجر، وقت المغرب، وقت العشاء، اس طرح بنا سکتی ہیں. اذن یؤذن، تعظیم کے معنی ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دینا. اور صلی یصلی، تسلیتن کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنا، جماعتن من جماعت سے. اب دیکھیے یہاں پہ وقت جو مرفوع ہے یہ کانا کا کیا ہے؟ کانا کا اسم ہے. الظہر جو مجرور ہے وقت کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور جماعتن یہاں پہ جو منصوب ہے یہ حال ہے. توجہ چاہیں گے کیا یہ حال ہے. اور صلینا کے اندر جو نا ضمیر ہے یہ اس کا ذوالحال ہے. اور جلسنا نتحدث، جلسنا نتحدث یہ بھی کیا ہے؟ حال ہے اور جملے کی شکل میں ہے. اور ذوالحال جلسنا کے اندر جو نا ہے وہ کیا ہے؟ ذوالحال ہے. جلسنا نتحدث، ہم بیٹھے بات کرتے ہوئے، ہم بیٹھے اس حال میں کہ بات کر رہے تھے. تو ترجمہ دیکھیں، وجلسنا نتحدث، اور ہم بات کرتے بیٹھ گئے ہیں یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا تو میں نے اذان دے اور ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. وخرجنا بعد الصلاة نزور بعض الآثار، بعد الصلاة نماز کے بعد، نزور زارا یزور زیارتن کے معنی یہاں دیکھنے کے معنی میں. یہ جمع متکلم کی صیغہ ہے. اثر اس کی جمع آثار، تو پرانی جو یادگار چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں اثر. مسرورین، یہ سر یسر مسرتن کے معنی ہے خوش کرنا. مفعول کس سے کا؟ مسرور، وہ جسے خوش کر دے گیا ہو. جسے خوش کر دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، دیکھیے بعد جو منصوب ہے ظرفیت کی بنا پہ، صلاح جو مجرور ہے بعد کا کیا مضاف الیہ ہے. بازا جو منصوب ہے نظروں کا کیا ہے؟ مفعول ہے. آثار باز کا یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اصل جو مجرور فی حرف جر ہونے کی وجہ سے ہے. اور یہ مسرورین، مسرور اصل میں تھا مسرورون، کہ مسرورین پڑھا جا رہا حالت نصب میں، یہ حال ہونے کی وجہ سے توجہ چاہیں گے. اور اس کا جو ذوالحال ہے یہ نا ہے. اور یہ نزور بھی کیا ہے؟ حال ہے. رجعنا، خرجنا نزور، ہم نکلے زیارت کرتے ہوئے. یہاں پہ یہ حال ہے اور جملے کی شکل میں ہے اور یہ فعل مضارع ہے. اور یہاں پہ جو حال ہے یہ مفرد کی شکل میں ہے، یہاں پہ جملے کی شکل میں ہے. ترجمہ یوں، اور ہم نماز کے بعد کچھ آثار قدیمہ کو دیکھتے ہوئے نکلے اور اثر میں شہر خوش واپس آ گئے. یہ رہا ہمارا ترجمہ نزہۃ و تقن کا مکمل ہوا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لہذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.